مغربی سرحد پر افغان طالبان کی شرنگیزی، وزیر اعظم کی سربراہی میں سیاسی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع، وقت گزاری کے لیے جنگ بندی ناقابل قبول، مستقل سیز فائر کے لیے افغان طالبان کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات، IMF اسٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا، پانڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق گفتگو، نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست، وزیر خزانہ کی جاپان بینک برائے عالمی تعاون کے گورنر سے ملاقات، ریکوڈک منصوبے کے لیے قرض دہندگان گروپ میں بینک کی شمولیت کے باضابطہ اعلان کو سراہا، ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت، JP مورگن انویسٹمنٹ سیمینار سے بھی خطاب۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ امریکہ، سربراہ پاک بحریہ کی امریکی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز اور کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ سے الگ الگ ملاقاتیں، امریکی محکمہ خارجہ کا دورہ، سیاسی اور عسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹینلے ایل براؤن سے ملاقات، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بھی دورہ، ایڈمرل نوید اشرف کا امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب۔ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، مزاحمتی تنظیم کو غزہ میں گھس کر ماریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا صدر پیوٹن سے فون پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، جلد ملاقات ہوگی، امید ہے یوکرین جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غزہ میں سیز فائر، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جائے گا، حکومت کا اعلان، وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں TLP سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے، ہر بار مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہیں، قاتلوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، کارروائی صرف ہتھیار بند لوگوں کے خلاف کی گئی، کسی عالم یا مدرسے کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ مذہبی جماعت کا پرتشدد احتجاج، ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن، پنجاب بھر سے 5000 سے زائد ملزمان کی گرفتاریاں، لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی، پولیس کے مطابق مختلف شہروں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب میں سیلاب سے نقصانات، لاہور، بھاول نگر اور ساہیوال میں سروے 100% مکمل، لاہور میں DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا کو بریفنگ، بتایا سیلاب سے 27 اضلاع کے 2855 موضاجات کو آفت زدہ قرار دیا گیا، سروے ٹیموں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے متعلق خصوصی اجلاس، 14 اضلاع کی کل 36 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری کی پیش رفت کا جائزہ، 13 اسکیموں کی منظوری لی جا چکی، مزید 3 منظوری کی منتظر، سیکٹری ہاؤسنگ کی بقیہ 20 ترقیاتی اسکیموں کے PC1 جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں ڈینگی مچھر کے وار، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34 نئے کیسز رپورٹ، مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 66 مریض زیر علاج، ضلعی انتظامیہ کے مطابق 566 مقامات پر لاروا پازیٹیو جبکہ 8 پر نیگیٹو آیا۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال کرکٹ سیریز کے لیے پلان تیار، اسکواڈ کے لیے مشاورت جاری، پاکستانی اسکواڈ میں اضافی اسپنر کو شامل کیے جانے کا امکان، T20 اور ون ڈے سیریز میں فلیٹ پچز نہ بنانے کا فیصلہ، ٹیم مینجمنٹ کی کیوریٹرز کو پچز کے حوالے سے ہدایات جاری۔ امن معاہدے پر کاربند، تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنا چاہتے ہیں، حماس کا موقف، کہا لاشیں اسرائیلی حملوں میں تباہ سرنگوں میں موجود ہیں، ملبے سے نکالنے کے لیے جدید آلات کی ضرورت ہے جو پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں، کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، خان یونس اور غزہ سٹی پر ڈرون حملے، مزید 4 فلسطینی شہید، مغربی کنارے میں گھر گھر تلاشی، 35 افراد گرفتار، تمام جنگی اہداف حاصل کر کے رہیں گے، نیتن یاہو کی ڈٹائی، رفح کراسنگ کھولنے سے انکار۔ غزہ میں سیز فائر، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جائے گا، حکومت اور علماء کرام کا اعلان، وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں TLP سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے، ہر بار مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہیں، قاتلوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، گن پوائنٹ پر گاڑیاں جلوس میں شامل کروائی گئیں، کارروائی صرف ہتھیار بند لوگوں کے خلاف کی گئی، کسی عالم یا مدرسے کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، وزیر اطلاع عطاء اللہ تارڑ بولے
فلسطینی عوام خوشیاں اور ہم احتجاج کر رہے تھے۔ ایس ایچ او کو گاڑی سے نکال کر 21 گولیاں ماری گئیں۔ کسی کو امن امان خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پنجاب حکومت کی انتہا پسندی میں ملوث مذہبی جماعت پر پابندی کی سفارش، ٹی ایل پی قیادت کو 4 شیڈول میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس، ٹی ایل پی کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے۔ پوسٹرز، بینرز، اشتہارات اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی ہوگی۔ اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی کا حکم، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر پابندی، 1 ماہ میں قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹرڈ کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کے زیر انتظام مساجد و مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا ٹی ایل پی کے خلاف ایکشن، دفاتر اور اجتماع گاہیں سیل، بہارہ کہوم میں مرکزی دفتر کو تالے لگا دیے۔ قائدین اور کارکنوں کے خلاف مزید 5 مقدمات درج، تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری، مزید 3400 ملزمان گرفتار۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینا خارج از امکان نہیں، وزیر مملکت طلال چودھری کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ امریکہ کا شدید دباؤ، بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر ڈالی، وائٹ ہاؤس حکام کا دعویٰ، کہا دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے، خریداری میں کمی دسمبر سے متوقع۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی شدید تنقید، کہا نریندر مودی امریکی صدر سے خوفزدہ ہیں، بار بار کی بے عزتی کے باوجود مبارکباد کے پیغامات بھیجے، غزہ کانفرنس میں بھی شرکت نہیں کی، پاک بھارت جنگ بندی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کی تردید نہ کر سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات، آئی ایم ایف اسٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا، کہا چینی منڈیوں میں پانڈا بانڈ کے اجراء سے متعلق تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو، نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست کر دی، زراعت، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، وزیر خزانہ کی امریکی کانگریس رکن فرینچ ہل اور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے مشیر خاص لطفی وائی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پی پی وفد کی ملاقات، میاں شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی، دونوں جماعتوں کا پہلے کی طرح مل کر چلنے پر اتفاق، بیان بازی بھی روک دی جائے گی، بڑی بیٹھک میں سیاسی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ کارکن اسلام آباد جانے کی تیاری کریں، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی، جعلی مینڈیٹ کو نہیں مانتے، مولانا فضل الرحمان کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، بولے اسلام آباد میں جابروں کا نہیں کارکنوں کا اقتدار ہوگا۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فون، مبارکباد دی، کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں شہباز شریف سے کہا بانی سے ملنے دے لیکن جواب نہیں آیا، انصاف نہیں ملے گا تو پرامن احتجاج کا آپشن کھلا ہے۔ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کر سکے، پولیس نے داگل ناکہ پر روک دیا، بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی سے ملاقات، کہا امید ہے نئی کے پی حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ خفیہ دفاعی معلومات غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھنے اور آگے منتقل کرنے کے الزامات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بالٹن پر فرد جرم عائد کر دی گئی، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسرائیلی حملے میں زخمی یمنی حوثیوں کے فوجی سربراہ دوران علاج دم توڑ گئے، حوثیوں نے عبد الکریم القماری کی شہادت کی تصدیق کر دی، صہیونی فوج سے بدلہ لینے کا اعلان۔